اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں نے بہت دفعہ یہ کمنٹس میں دیکھا کہ لوگ جب وظیفہ کوئی دیتا ہے تو وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ تھا، مجھے یہ 100 بار پڑھنا تھا، میں نے اب پڑھ دیا، اب میرا کام سمجھو ہو گیا، اور اگر وہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، میں نے تو یہ پڑھا ہے، یہ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا۔ ناظرین، بڑی عجیب سی بات ہے یہ والی کہ اظہار محبت ہو اور اس میں محبت ہی نہ ہو تو وہ پھر اصلی والی محبت، روحانی محبت تو نہ ہوئی۔ یہاں لفظ محبت سے میری مراد ایسے ہے کہ ہم جس رب العزت سے جس چیز کو مانگ رہے ہیں، جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، ہم اس کے کچھ جو شرائط ہیں، جو کچھ اس کا معیار ہے، سب سے پہلے کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ جب تک اتر نہیں رہے ہیں وہ ہمارا کام کیسے ہوگا؟ کیا رب العزت نے بتا رکھا ہے کہ جو بھی یہ لفظ پڑھے گا، خواہ کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، میں اسے جو ہے وہ عطا کروں گا ہی کروں گا؟ کچھ بھی ہے۔ ناظرین، وہ رب العالمین ہے، اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میری یہ مخلوق ہے، میں نے پیدا کی ہے، میرے سوا ان کا کوئی نہیں، لیکن یہ مجھ سے مانگنے کا طریقہ تو دیکھ لیں، یہ مجھ سے مانگنے کا سلیقہ تو جان لیں، کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ دل میں محبت، درد، کوئی دل میں کچھ احساس تو لائیں کہ میں نے مانگنا ہے تو اس کا یہ ہے۔ ناظرین، جب وہ احساس، وہ الفاظ یا وہ سارے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ پوری ہو جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا وظیفہ بھی قبول ہو جائے گا، آپ کی ہوئی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور آپ کے کیے گئے جو اعمال ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو اس دنیا کی سب سے پہلی لکھی جانے والی حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ سب سے پہلی، یعنی بنیاد، جب آپ کوئی گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فاؤنڈیشن بناتے ہیں۔ جتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوگی اتنا ہی آپ کا گھر مضبوط رہے گا، اتنے ہی آپ کے گھر کا معیار بھی اچھا ہوگا، اتنے ہی آپ اس میں سیف بھی ہوں گے۔ اس لیے فاؤنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلی کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، کہ میں نے جو ہے وہ ایک کام کرنا ہے، مجھے اس کی جو ہے وہ اجرت چاہیے، میں نے 100 دفعہ یہ الفاظ پڑھنا ہے تو اب مجھے اس کی اجرت چاہیے۔ اب یہاں پر ہماری نیت تو کچھ بھی نہیں ہے، نیت تو ہماری صرف اور صرف اپنی اجرت ہے، اپنی اجرت ہے۔ ناظرین، آپ کو اپنی زندگی سے کچھ مثال دوں تو ہوتا کیا تھا کہ میرے پاس جب میرے کلائنٹس آتے تھے نا، تو جب میں کمپنی میں کام کر رہا تھا ایز اے ڈیزائنر، تو وہ کہتے تھے یار یہ ایک سرٹیفکیٹ ڈیزائن کرنا ہے، انویلپ ہے، لیٹر ہیڈ ہے، بزنس کارڈ ہے، کچھ بھی ہے۔ جب میرے پاس انٹرنیشنل کلائنٹس ہوتے تھے، زیادہ مطلب یہ ہے کہ جدہ میں تھا تو انٹرنیشنل سکولز کے ساتھ ہمارا بزنس تھا، تو زیادہ خواتین پرنسپلز ہی ہوتی تھیں اپنے اپنے جو اسکولوں کی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پرنسپل کو کام ارجنٹ چاہیے تھا، تو وہ آئی اور میرے آفس میں آ کے بیٹھی، تو شاہد یہ مجھے ڈیزائن کروانی ہے ایک چیز، تو میرے پاس ٹائم کم ہے، جلدی جلدی بس 2-3 لائنیں لگا دو، ایسے ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ دیکھو کہ میں لائنیں لگا دوں گا، سب سے پہلی ایک چیز ہے کہ یہ کام میرا نہیں ہوگا، یہ کام تمہارا ہے، یہ کام تمہاری آئیڈینٹی کو جو ہے نا، جس کو ہم بزنس آئیڈینٹی کہتے ہیں، یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ یہ جتنا کام
بیکار ہوگا اتنی ہی آپ کی پریسٹیج کا مسئلہ ہے، اور لوگ کہیں گے جی یہ آپ کے اسکول کا تو اتنا یہ کیا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں دوسرے ممالک میں لوگ ڈیزائننگ پہ بے حد جو ہے وہ غور کرتے ہیں، اور ڈیزائننگ ہی کسی کمپنی کی آئیڈینٹی جو ہوتی ہے اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہ اس کی یہ مطلب یہ ہے کہ کیسی ہے۔ میں نے اس سے یہ بات کی تو کہتی ہے کہ دیکھو بھائی میرے پاس تو 5 منٹ ہیں، تو اس 5 منٹ میں جو ہے وہ جو چیز بنتی ہے بنا دو، جیسا بھی تمہارا دل چاہے بنا دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کو مکمل کر دوں۔ میں نے تھوڑے سے وقت میں جب اس کی ڈیزائننگ کی تو وہ اس کو جب میں نے پرنٹ آؤٹ اس کو دیا تو ہمارے کمپنی کے جو مالک تھے وہ بھی پاس ہی کھڑے تھے، اور یہ دیکھ کے وہ پرنسپل ان سے کہتی ہے کہ اس بندے کی جگہ کوئی بھی بندہ ہوتا تو وہ کچھ بھی 2 لائنیں لگا کے جو ہے وہ مجھے دے دیتا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اس بندے نے اتنی محنت سے یہ کام کیا ہے، اور کام بھی ایسے کیا ہے کہ میری جو ہے وہ میری ضرورت سے بڑھ کر ہے۔ میرا اتنا پیارا یعنی اسکول نہیں ہے اتنا بڑا جتنی یہ ایک جو ہے وہ ڈیزائن شو کر رہا ہے کہ جیسے یہ کسی یونیورسٹی کا ڈیزائن ہے، ایسا خوبصورت ایسے لگتا ہے میری اوقات سے بڑھ کر ہے۔ تو اس نے جناب شکریہ ادا کیا، تو اس نے کہا کہ واقعی یہ بندہ نیت سے کام کرتا ہے، نیتوں کے پھل ہمیشہ انسان کو ملتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جب آپ ذکر اذکار کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ نیت بنائیے کہ آپ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جناب جی یہ 4 لفظ پڑھے اور اللہ سے کہ ہاں جی یہ ہے میری لسٹ، اب میں نے 4 لفظ پڑھ دیے، باقی تیرا میرا کیا واسطہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے رب کو یہ چیز بڑی ناپسند ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے، مجھے ان لوگوں کی قدر اور زیادہ ہے جو میری زیادہ قدر کرتے ہیں۔ آپ نے آیت نہیں پڑھی وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ بے شک انہوں نے اللہ کی ایسے قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ تو ناظرین، اس لیے پہلے اللہ رب العزت سے محبت تو کرے نا، کس سے جس سے مانگ رہے ہیں وہ کیا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا اور رشتہ ناتا نہیں ہے اور محبت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اولاد وہ نہیں دیتا؟ ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہضم وہ نہیں کرتا؟ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ نہیں دیتا؟ وہ ناج نہیں اگاتا؟ وہ بارشیں نہیں برساتا؟ ابھی دیکھ لیں کہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں پاکستان میں بارش نہیں ہے تو کتنے لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کتنا یقین کریں کہ ٹیمپریچر گر گیا ہے اور لوگ دعائیں ہاتھ اٹھا کے کر رہے ہیں کہ ادھر سے بجلی کے ریٹ مہنگے اور ادھر سے جی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا بارش ہم نے برسانی ہے؟ یہ اسی نے بارش برسانی ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت سے محبت کیجئے اور اس کو خوش کیجئے۔ میں نے سوچا کہ آج ایک چیز میرے ذہن میں تھی کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو خوش کرتی ہے۔ حیران ہو جائیں گے آپ کہ میں نے بات کہاں سے شروع کی اور کہاں پہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے، فار ایگزامپل حتیٰ کہ نماز پڑھنے سے بھی پہلے، وضو کرتے وقت بھی اگر آپ مسواک کا استعمال کر لیں گے تو یہ میرے رب کو خوش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسواک کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ مسواک ہے، جیسے میں یہ باہر سے منگواتا رہتا ہوں، پاکستان سے بھی ہے۔ مسواک کیا ہوتی ہے؟ یہ مسواک ہے، آپ نے اپنے دانتوں پہ کی اور اس کے بعد آپ نے تو اپنی صفائی کی جسم کی، لیکن یہ رب کو خوش کرتی ہے کیونکہ رب آپ کے منہ کے نزدیک ہوتا ہے، بالکل وہ ہماری شارہ کے قریب ہے۔ یہ جو فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ کے منہ کی بدبو جو ہے وہ ناخوش کرتی ہے۔ مسواک کرنا یہ ایک ایسا عمل، میں سیرت النبی پڑھ رہا تھا اور جب مجھے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جو سب سے آخری عمل کیا وہ مسواک کرنا ہے۔ آخری عمل مسواک کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ ناگوار مطلب ناگہاں نہ گزرتی تو میں اس کو فرض قرار دے دیتا اپنے امتیوں پہ کہ اس کے بغیر آپ کا وضو ہی مکمل نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، اس مسواک کو آپ ایک لکڑی کی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ٹہنی مت سمجھیے،
اب میں جو آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ جس بندے کے جیب میں مسواک ہوتی ہے، میرے فرنٹ جیب نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر سائڈ جیب میں ہی میں اس کو ڈال لیتا ہوں، جس کے سائڈ جیب میں یہ مسواک ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی۔ اللہ نہ کرے جس سواری میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس سواری کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے ہو بھی گیا تو سوار جس کی جیب میں مسواک ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ وہ محفوظ رہے گا، اس کا کچھ بگاڑ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو اپنے رب کے بھروسے بتا رہا ہوں۔ اس پہ جادو جنات بھی نہیں ہوں گے، اس پہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ اس سے خوش ہوگا اور کہے گا کہ مانگ میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو مسواک کرنے کا کہتے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مسواک دانتوں کو صاف کرتی ہے، دانتوں کو تو صاف کرتی ہے، معدے کو بھی جو ہے وہ تندرست رکھتی ہے، آپ کے چہرے پہ نور لاتی ہے، اور اس کے جو باقی فوائد ہیں، جو روحانی فوائد، کاش کہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ مسواک اگر آپ جیب میں رکھیں یا مسواک کرنے کے بعد جو بھی آپ عمل کریں گے، جو بھی آپ وظیفہ کریں گے 100% قبول ہوگا۔ یہ میری طرف سے آپ کو خوشخبری ہے، توکل علی اللہ۔ میں اللہ کے توکل آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ یہ کر کے دیکھیے، اور دیکھیے کہ آپ کے کیسے وظائف قبول ہوتے، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی، اور کیسے آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہوتی، کیسے آپ کے چہرے پہ نکھار، کیسے آپ خود صحت مند ہو جائیں گے اور ہر بلا سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اتنی عجیب بات ہے، یہ میرے رب کریم کا احسان دیکھیں یہ۔ لیکن جو بندہ اس کو ٹہنی سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ تو دانت صاف کرنے والی چیز ہے، وہ بدقسمت انسان ہے، وہ انتہائی بدقسمت انسان ہے، جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی، جس کو وہ صرف دانت صاف کرنے والی ٹہنی سمجھتا ہے، وہ بدقسمت ترین انسان ہے۔ یقین کیجئے، آپ رکھنا شروع کر دیجئے۔ اب یہ پہلے تو میں باہر سے منگواتا تھا، میں جب بھی آتا تھا ڈبے کے ڈبے لے کے آتا تھا، اب میں باہر سے منگواتا ہوں۔ میرے بھائی ہیں، مجھے آئے ہوئے 5-6 سال ہو گئے سعودی عربیہ سے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جی جاوید بھائی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس یہ 2-3 پیس صرف رہ گئے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی اطلاع ہے۔ جی مہربانی آپ کی، اللہ رب العزت آپ کے ان دیے ہوئے تحفوں کو قبول فرمائے۔ یہ میرے سگے بھائی ہیں جن سے میں کہہ رہا ہوں، تو میں ان سے صرف ایسی ہی چیزیں منگواتا رہتا ہوں۔ وہ مجھے بڑی بڑی چیزیں لانے کو کہتے ہیں لاکھوں کی بھی چیز کہو گے تو میں بھیجوں گا، میں ان سے ایسی چیزیں منگواتا رہتا ہوں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ میری اس بات کو کتنی سیریس لیتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ معجزاتی عمل ہے، کرشماتی عمل ہے۔ جیسے وہ ہوتی ہے نا، انگوٹھی ہوتی ہے کسی کی اور اس میں جو کسی کی جان ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس مسواک میں جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے آپ استعمال کریں گے، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اپنے رب کے بھروسے پہ، ٹھیک ہے جی، جو شخص یہ اپنے جیب میں رکھنا شروع کر دے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ ٹھیک ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ کی زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ لے لیں، کسی کی بھی پیلو کی لکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اسی کی ہی آپ مسواک رکھنا شروع کر دیجئے، جو بھی آپ کو لکڑی ملے، ٹھیک ہے جی، بالکل دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ جو بھی درخت ملے، آپ کو بازار سے ملیں گی جگہ جگہ سے، اب آپ کو پنساریوں کے پاس جائیں آپ کو مسواک مل جائیں گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو یہ شروع کر دیجئے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے مجھے آپ دعائیں دیں گے، سوتے اٹھتے بیٹھتے آپ دعائیں دیں گے کہ آپ نے یہ کیسا عمل بتا دیا تھا، یہ کیسا عمل بتا دیا تھا جو ہمیں آج تک کسی نے نہیں بتایا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ کی نیت اور آپ کی تمام چیزوں پہ اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اللہ کی محبت میں یہ عمل کریں گے نا، جب آپ کی نیت اللہ کی محبت ہوگی تو یہ چیزیں اثر بھی کریں گی۔ رکھیے محبت اللہ کی اور یہ عمل کیجئے، پھر دیکھیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔